بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بکاری کافی غریب تھا، وہ کبھی ادھر کبھی ادھر بھیک مانگتا اور اپنا پیٹ پالا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بھیک مانگتے ہوئے ایک بزرگ کے پاس جا پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو بابا۔ تو بزرگ نے اس کو کچھ پیسے دے دیے تو بکاری بزرگ کو دعا دینے لگا اور کہنے لگا اللہ تمہیں بادشاہ بنائے۔ بزرگ مسکرایا اور بکاری سے کہا کیا تم بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ بکاری نے کہا میں تو نسل در نسل بکاری چلا آ رہا ہوں، میں کہاں بادشاہ بن سکتا ہوں؟ بزرگ نے کہا کہ میں تمہیں بادشاہ بنا سکتا ہوں اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم جب بادشاہ بن جاؤ گے تو غریبوں کی مدد کرو گے اور جن لوگوں کے گھر وغیرہ نہیں ہوں گے ان کو گھر دلاؤ گے اور ان کا کھانے پینے کا انتظام کیا کرو گے۔ بکاری نے بزرگ سے وعدہ کر لیا۔ پھر بزرگ نے بکاری سے پوچھا تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ سکے ہیں۔ تو بزرگ نے کہا جاؤ ان کی روٹی لے کر آؤ۔ بکاری کچھ ہی دیر میں روٹی لے آیا تو بزرگ نے کہا کہ جاؤ وہ سامنے دو بچے بیٹھے ہیں ان کو یہ روٹی دے کر آؤ۔ بکاری نے جا کر ان کو روٹی دے دی تو بچے بکاری کو دعا دینے لگے اور پھر بکاری بزرگ کے پاس واپس چلا آیا۔ تو پھر بزرگ نے اس سے کہا اب تم گھر چلے جاؤ، مجھے 20 دن کے بعد ملنا۔ بکاری گھر چلا گیا اور 20 دن کے بعد بزرگ کو ڈھونڈتا رہا اور بزرگ کے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پر جھونپڑی دکھائی دی تو اس کے اندر چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے بزرگ آدمی سے کہا کہ مجھے ایک تھیلا ملا ہے اور جب میں نے اس کے اندر سے کھول کر دیکھا تو اس میں سونے کی اشرفیاں تھیں۔ تو بزرگ آدمی نے کہا کہ یہ تھیلا تمہارا نہیں ہے، جو اس کا اصل مالک ہے اس کو ڈھونڈو اور اسے یہ تھیلا دو۔ بکاری وہاں سے چل پڑا۔ بکاری کو جہاں سے تھیلا ملا تھا تو وہاں جا کر بیٹھ جایا کرتا تو مسلسل 2 سے 3 دن وہاں پر آ کر بیٹھنے کے بعد کوئی بندہ تھیلا ڈھونڈتا ہوا اسے دکھائی دیا تو وہ بندہ کشمکش میں لوگوں سے تھیلے کے متعلق دریافت کر رہا تھا۔ تو بکاری نے جا کر وہاں پر دیکھا تو وہ اسی تھیلے کی نشانیاں دے کر پوچھ رہا تھا۔ تو پھر بکاری نے اس آدمی سے کہا کہ تھیلے کے اندر کتنی شرفیاں موجود تھیں تو پھر اس نے ٹھیک شرفیوں کے متعلق بتایا۔ تو بکاری نے اس آدمی سے کہا آپ پریشان نہ ہو، وہ تھیلا میرے پاس محفوظ ہے۔ تو وہ آدمی خوش ہو گیا۔ بکاری کچھ دیر بعد تھیلا لے کر آ گیا اور اس آدمی کو شرفیوں سے بھرا تھیلا بحفاظت دے دیا۔ وہ آدمی بکاری کی نیک نیتی دیکھ کر کافی متاثر ہوا۔ اس نے بکاری سے کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں کچھ نہیں کرتا، بس بھیک مانگتا ہوں۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ یہ تھیلا تم خود بھی تو رکھ سکتے تھے اور اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزار سکتے تھے، پر تم نے نہیں رکھا۔ بکاری نے جواب دیا یہ آپ کی امانت تھی تو اس لیے میں نے لٹا دی، اگر میں اس کو استعمال کرتا تو مجھے دلی سکون نہ آتا اور پھر مجھے کسی نے نصیحت بھی کی تھی کہ یہ تھیلا میں واپس لٹا دو جس کا بھی ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ میں اس ملک کے اندر بادشاہ کا وزیر ہوں، ہمیں تم جیسے ایماندار بندوں کی ضرورت ہے، تم میرے ساتھ بادشاہ کے محل میں جا کر نوکری کرنا پسند کرو گے؟ بکاری نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کل صبح تم ملنے آ جانا۔ بکاری صبح سویرے بن سور کر بادشاہ کے محل کے اندر پہنچ گیا۔ وزیر نے سارا واقعہ بادشاہ کو پہلے سے سنا رکھا تھا۔ بادشاہ نے بھی بکاری کو دیکھا تو اس سے کہا کہ تم میرے وزیر بننا پسند کرو گے؟ تو بکاری نے کہا جی جناب عالی، کیوں نہیں؟ تو بکاری بادشاہ کے خاص وزیروں میں شامل ہو گیا اور وہ بادشاہ کے ہر خاص و عام مسائل حل کرنے میں بھی مدد کرتا تھا۔ ایک دن ایک بندہ بادشاہ کے محل میں آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے میرے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ اپنا سوال بتائیں۔ تو آدمی نے کہا کہ کس چیز کو پینے سے ثواب ملتا ہے؟ تو بادشاہ کے وہاں پر کافی وزیر بیٹھے تھے، سب سوچنے لگے لیکن کوئی بندہ اس چیز کا جواب نہیں دے سکا۔ جو بکاری وزیر بن گیا تھا اس نے اٹھ کر کہا بادشاہ سلامت، اس سوال کا جواب میں دے سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کیوں نہیں؟ بکاری نے سوال کرنے والے سے مخاطب ہو کر کہا کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جس کو پینے سے ثواب ملتا ہے۔ تو سوال کرنے والا آدمی اپنا جواب لے کر چلا گیا۔ بادشاہ بکاری کا جواب سن کر حیران ہو گیا اور اس کو ملک کے اندر غریبوں کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا۔ بکاری جاتا اور جا کر سب غریب لوگوں کی مدد کرتا اور ان کی دیکھ بھال کرنے میں ساتھ ساتھ رہتا۔ بادشاہ اچانک بیمار ہو گیا، اس کی اولاد نہیں تھی۔ اب بادشاہ کو فکر لاحق تھی کہ میں کس کو اگلا بادشاہ مقرر کروں جو نیک دل اور نیک سیرت ہو۔ تو بادشاہ کو ایک ترکیب سوجی۔ اس نے اپنے سارے وزیروں کو محل کے اندر بلا لیا اور بلا کر کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ
کہ میں اپنے گزرنے کے بعد کس کو بادشاہ مقرر کروں۔ میں ایک سوال کروں گا، آپ میں سے جس نے اس کا صحیح جواب دیا تو وہ میرے گزرنے کے بعد بادشاہ مقرر ہو جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ انسان کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے؟ تو سب وزیروں نے جواب دینا شروع کر دیے۔ کسی نے کہا ہاتھ، کسی نے کہا آنکھیں۔ جب بکاری کی باری آئی تو بادشاہ نے کہا تمہارا کیا جواب ہے؟ تو بکاری نے جواب دیا بادشاہ سلامت، زبان انسان کے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جو گناہ کرتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے اور آپ میرے گزرنے کے بعد اس ملک کے بادشاہ بنو گے۔ کچھ دن بعد بادشاہ گزر گیا تو بکاری اس ملک کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اس بزرگ آدمی کو ڈھونڈ کر میرے پاس عزت اور احترام کے ساتھ لایا جائے۔ سپاہی کافی دور دراز علاقوں تک اس بزرگ کو ڈھونڈتے رہے تو آخرکار بزرگ ایک جھونپڑی کے اندر سویا ہوا مل گیا۔ سپاہی بزرگ کو بادشاہ کے دربار میں عزت و احترام کے ساتھ لے آئے۔ بکاری جو بادشاہ بنا بیٹھا تھا اس نے بزرگ کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور بلند آواز سے کہنے لگا کہ یہ سب آپ کی بدولت ہے، آج میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ بزرگ نے کہا ہاں، یہ سب تمہاری اپنی ہی محنت تھی، میں نے تو تمہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ بکاری نے کہا وہ کیسے؟ بزرگ نے کہا کہ صدقہ ایک ایسی طاقت ہے جو بھی انسان دیتا ہے وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے اور ہر بری مصیبت سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ جاؤ ان سکوں کی روٹی لے کر آؤ، وہ دو بچے جن کو تم نے روٹی کھلائی تھی وہ دونوں کافی دنوں سے بھوکے بیٹھے تھے، ان کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تم نے جا کر ان کو روٹی دی تو انہوں نے تمہیں اتنی دعائیں دی جو قبول ہوگی۔ اسی دن سے تمہارے اچھے دن شروع ہو گئے تھے۔ پھر جب تم کو خزانے کا تھیلا جو ملا تھا میرے کہنے پر نیک نیتی سے اس کو واپس کر آئے، اگر تم واپس نہ کرتے تو آج تم ملک کے بادشاہ نہیں ہوتے۔ بکاری نے کہا کہ پہلے میں نے آپ کو کہنا مانا تھا، اب آپ کو میری بھی ایک بات ماننا پڑے گی، آپ میرے وزیر بن جائیں۔ تو بزرگ نے جواب دیا ہم جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہمارا کام ہے، آرائش اور آرام کی زندگی ہمارے لیے نہیں بنی۔ پھر بزرگ نے بکاری کو نصیحت کی تم غریب لوگوں کی مدد کرنا۔ بزرگ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ پھر بادشاہ نے اپنے ملک کے اندر اعلان کر دیا کہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان سب کو کھانا پینا محل کی طرف سے ملے گا، اور جو بھی جھونپڑیوں میں رہتے تھے ان کو اچھے اچھے مکان بنوا کر بادشاہ سب غریب لوگوں کی مدد کرنے میں مصروف ہو گیا۔ پلیز ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ثمامہ وائس کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔